پاکستان کے ساتھ ایک ٹریجڈی ہوئی، یہ ایک ایسے بچے کی مانند ہے، اس بچے کی طرح ہے پیدا ہوتے ہی جس کا باپ مر جائے۔ اور ان کے بارے میں ان کے ایک حریف نے کہا تھا، جملہ سنیں کہ جناح از the only Muslim in the whole of subcontinent who is unpurchasable and incorruptible۔ واہ واہ واہ، جسے نہ خریدا جا سکتا ہے نہ کرپٹ کیا جا سکتا۔ اچھا 22% زمین، زرعی زمین، 1% لوگوں کے پاس ہے، اور لعنت السلام علیکم ویورز، اشرف سیل ڈیجیٹل میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی ایک ایکسٹرا آرڈنری، ایک منفرد اور ایک بہت ہی ونڈرفل پرسنالٹی۔ یہ ایسی شخصیت ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں ایسی شخصیات کا ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک شخص کے اندر بہت ساری جہتیں ہوتی تھیں، ایک شخصیت کے اندر بہت سارے اس کے پہلو ہوتے تھے۔ آج وہ لوگ جو ان سے ہیں وہ خال رہ گئے ہیں، کم رہ گئے ہیں کہ ایسی شخصیت جس کا تعلق علم سے ہو، جس کا تعلق ادب سے ہو، جس کا تعلق قلم سے ہو، جس کا تعلق صحافت سے ہو، جو دین اور مذہب کو بھی سمجھتی ہو، جو مذہب کے حقیقی جو نظریات اور تصورات ہیں اس پر بھی گہری نظر رکھتی ہو، اور جو دنیا اور معاشرت کے جو معاملات اور پہلو ہیں ان کو بھی جانتی ہو، جو اخلاقیات کو بھی سمجھے اور اقدار کو بھی سمجھے۔ میری مراد ہیں معروف اخبار نویس، کالم نگار، ادیب، شاعر اور بے پناہ خوبیوں کے مالک حسن نثار۔ حسن نثار بھائی میرے شروع سے جب سے ہم پڑھ رہے ہیں ان سے ایک بڑا ہی غیر محسوس سا تعلق ہے، اور وہ ایسا غیر محسوس تعلق ہے کہ جس کی شدت اور گہرائی کا شاید مجھے بھی اندازہ نہیں ہے۔ ہمیشہ انہیں سر اٹھا کے دیکھا ہے، اور کبھی ان کے حوالے سے ایسا نہیں ہوا کہ جو سر اٹھایا ہوا ہے اس کے اوپر دوسری سوچ بھی کبھی آئی ہو۔ سر بہت شکریہ، خوش آمدید آپ کو، آپ کی بہت محبت کہ آپ نے وقت دیا۔ تھینک یو ویری مچ سہیل صاحب، آپ نے قربہ پروری کی انتہا کر دی ہے، میرے بھائی ہیں، تو آپ جو سر فیلنگ ہے وہ میں نے آپ کو بتائی ہے۔ بہت مہربانی۔ آپ جیسے سر شفاف شخص کے سامنے بیٹھ کر کوئی غیر شفاف بات جو ان سے ہے وہ ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے، بہت مہربانی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم غیر شفاف بات کریں۔ سر تھوڑا سا رہنمائی کیجیے گا کہ ہم سب سے پہلے اپنے ملک کی ہی بات کرتے ہیں، پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے جو مجموعی اس وقت حالات ہیں، آپ اس کو ذرا کمپریہنسولی اگر ہم اس کو دیکھ لیں، انٹرنل صورتحال، پاکستان کی پولیٹکس، اور آپ ماشاءاللہ اکنامکس کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں، پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کی ریجنل سچویشن، انٹرنیشنل سچویشن، پاکستان کا معاشرہ، سماج، ان سب کو اگر ہم ٹوٹلٹی میں دیکھتے ہیں تو ویئر از آور فیوچر اینڈ وٹ از آور فیوچر؟ دیکھیں سہیل صاحب، فیوچر پریڈکٹ کرنا کسی بچے کا ہو، کسی قوم کا ہو، کسی قبیلے کا ہو، کسی ملک کا ہو، یہ مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ اس کا ماضی دیکھ لیں اور اس کو ایگزامن کر لیں، اس کو انالائز کر لیں دیانتداری سے، تو اس کا مستقبل بھی پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے ساتھ ایک ٹریجڈی ہوئی، یہ ایک ایسے بچے کی مانند ہے، اس بچے کی طرح ہے پیدا ہوتے ہی جس کا باپ مر جائے، اللہ، اور وہ غنڈوں، بدماشوں، بدنیتوں، جرائم پیشہ لوگوں کے ہتھے چڑھ گئے۔ یہ ہے پاکستان کی ٹوٹل کہانی۔ پاکستان بنتے ہی بابائے قوم جو اپرائٹ آدمی تھے، آنیسٹ آدمی تھے، میں حالانکہ اس طرح کے قائد اعظم وغیرہ جیسے لفظ میں ایک زمانے تک میں نے استعمال نہیں کیے۔ مسلمانوں کا قائد اعظم صرف ایک ہے، وہ ہمارے حضور ہیں، ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے نبی ہیں۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح میں کچھ باتیں ایسی تھیں جو بر صغیر کے مسلمانوں میں تو نہیں ہوتی۔ اپ رائٹ، آنیسٹ، اسٹریٹ فارورڈ، کریجس، ان کمپرومائزنگ، وہ عجیب و غریب۔ اور ان کے بارے میں ان کے ایک حریف نے کہا تھا، جملہ سنیں
کہ جناح از دا اونلی مسلم ان دا ہول آف سب کانٹیننٹ ہو از انپرچیزبل اینڈ انکرپٹیبل. واہ واہ واہ. اسے نہ خریدا جا سکتا ہے نہ کرپٹ کیا جا. اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک کاروبار شروع ہوا اس ملک میں, وہی اس کی بنیادیں انہی ستونوں پہ آج تک کھڑا ہے. وہ کیا تھا؟ وہ تھا جعلی کلیم اور جعلی ذاتیں. میں نے اپنے بزرگ سے وہ حیران رہ جاتے تھے, وہ فلانا ملیا وہ تو ملک بن گیا ہے, فلانا ملا وہ چودھری بنا ہوا, فلانا ملا وہ فلانا. اچھا وہ تو جانتے تھے. چونکہ پارٹیشن سے پہلے اگر کوئی جالندھر, امرتسر, لدھیانہ, ہم 3 شہروں سے ہم نے ہجرت کی, تو وہ تو کچھ چھوٹے چھوٹے شہر تھے اور ایوری بڈی نیو ایوری بڈی, اور وہ سیٹل تھے وہاں سینچری سے, تو ایک دوسرے کی اوقات کا, ذات کا, ہر چیز کا پتہ تھا. یہ ہوا. سو جعلی کلیموں اور جعلی ذاتوں سے آپ آگے بڑھیں. جو قوم کا باپ تھا وہ مر گیا, بچہ بدماشوں کے ہتھے چڑھ گیا. کوئی رہی صحیح کسر تھی وہ لیاقت علی خان کے مرڈر نے پوری کر دی. تب سے لے کے اب تک میں آپ کو 2-3 بڑی عجیب و غریب قسم کی مثالیں دوں گا. آئی واز اے اسکول گوئنگ کڈ, اتنی عمر ہوگی میری, 7ویں 8ویں 9ویں مجھے یاد نہیں. ایک فلم آئی تھی روٹی, جی. اس کا ایک گانا تھا, روٹی دا سوال ہے جواب جدا روٹی ہے, وڈے وڈے لوگوں لیے گل بڑی چھوٹی ہے. واہ. اس کے بہت بعد ایک فلم آئی, اس کا نام تھا غالباً ٹانگے والا, اس کا ہیرو تھا سدھیر. پہلی فلم کا نام تھا اکمل. میں پنجابی موویز میں مجھے کبھی دلچسپی نہیں رہی, وہ گانا اتنا پاپولر تھا کہ مجھے چپک گیا. اس میں بھی یہی تھا کہ جدوں ٹانگے والا خیر منگدا, پتہ نہیں لاہور دا ہوئے تو پاویں چنگ دا, ٹانگے والا خیر منگدا. اس کا ایک مصرع ہے, پورا گانا سنیں آپ کو مل جائے گا ادھر. اس میں ہے کہ وہ پتہ نہیں ویلا کدوں آئے گا جدوں بندہ رج کے روٹی کھائے گا. اچھا اس کے بعد ذرا ہوش سنبھالی, کچھ دیر چند مہینے یا شاید 1.5 سال حبیب جالب ہمارے گھر میں لائل پور رہے, تو ایک ظاہر ہے ایک شناسائی تھی, بندہ اپنا اپنا لگتا تھا, ہوش تب بھی نہیں تھی ہمیں. 20 روپیے من آٹا, اس پر بھی ہے سناٹا. صدر ایوب زندہ باد. میں حیران ہوتا تھا کہ 20 روپے کا من, یہ کیا بولتے پھر رہے ہیں جالب صاحب. یعنی اس وقت 20 روپے ایک من آٹا, اور وہ بھی لوگوں کی سکت سے باہر تھا. وہ چیختا پھرتا تھا, لیکن سناٹا تھا سر. اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ 8-10 سال پہلے کی بات ہوگی. نواز شریف کی حکومت تھی, روزنامہ پاکستان میں ایک سرخی لگی, اچھا سر, شیر آٹا کھا گیا. بہت. روزنامہ پاکستان اب بھی ہے. جی جی, بڑی ہے. اب وہ شامی صاحب کے پاس ہے, اس وقت وہ اکبر بھٹی یا کوئی اس طرح کا بھٹی صاحب تھے. ہاں وہ تھا مالک. اچھا پاکستان کی کہانی دیکھیں, ملک شلک کوئی شے نہیں ہوتے. ملک ایک جغرافیائی وہ حدود کا نام ہے نہیں, تو ایمیزون بھی ہے, جنگل بھی ہیں, فلانا. یہ درختوں, باغوں, پہاڑوں, جھرنوں, کھیتوں, کھلیانوں, میدانوں, نالوں, دریاؤں کا مجموعہ نہیں ہوتا. ملک کہتے ہیں عوام کو. عوام اگر نہ ہو تو یہ ملک نہیں ہے. ملک نہیں. ان کا بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ 2 وقت کی روٹی, جو میں نے آپ کو گنوایا. ہاں نہیں, وہ تو اس کا مطلب ہے 75 سال ہو گئے یہ 2 وقت کی روٹی اس ملک کے بدمعاش حکمران. میں بالکل میتھمیٹیکل بات کر رہا ہوں, فلموں کی مثالیں دے رہا ہوں تاکہ آپ کے ویور کو سمجھ آئے کہ یہ ڈے 1 سے ہے, بھوک, ننگ, غربت. اچھا آگے چلیں اپنے پیارے اسلامی جمہوریہ پاکستان پہ. اس کو تو نام ہی چیلنج, میں نے سوچا تھا میں ریٹ کروں ایک زمانے میں, وہ میں بعد میں آتا ہوں. کرنا تھا اس پر. اچھا ایک ایسا ملک, چلو پیسہ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے,
عزت نفس، اپنے عوام کی عزت نفس کا خیال کرنا اور اس کو عزت دینا، اس پہ کوئی پیسہ نہیں لگتا. ان بدماشوں نے وہ بھی نہیں دیا. وہ بھی پاکستانی عوام کو 3 چیزیں سلامتی کی مہذب ملک میں وہ سمبلز ہوتے ہیں. وہ کیا ہے؟ تھانہ ہے، کچہری ہے، ہاسپٹل ہے. تینوں میں عوام ذلیل ہوتے ہیں، کتوں سے بدتر ان کا حال ہوتا ہے. تینوں سے خوف آتا ہے. محاورہ کیا ہے ہماری سوسائٹی میں؟ اللہ دشمن نوی تھانے کچہری تو بچائے. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بالکل بالکل لعنت. بالکل ٹھیک. یہ دس از واٹ از ہیپننگ، اور دس از واٹ ہیز ہیپنڈ آلویز. دیر از نتھنگ نیو. اس ملک کے ساتھ جو کچھ ہوا ڈے 1 سے، وہ ایک اور فلم تھی. میں یہ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میڈیا فلم بنتی ہے تو وہ کروڑوں لوگوں کے سینٹیمنٹ کو کی ترجمہ نہیں کر رہی ہوتی. کرتار سنگھ، اچھا اس کے ہیرو تھے سدھیر صاحب، کرتار سنگھ بنا تھا علاؤدین ہمارا ایک بڑے. خیر، اور بہت بڑا آدمی اس فلم کے پیچھے تھا، سیف الدین سیف. اس میں لڑکیاں اٹھائی گئیں، یہ ہوا، وہ پارٹیشن میں جو کچھ ہوا وہ دکھایا. اور جب قافلہ پاکستان کی سرحد میں داخل ہوتا ہے، اناج حسن بھٹی ایک فقیر بنا ہوا ہے، وہ گانا گاتا ہے، وہ اج مک گئی ہے غماں والی شام، دھرتی کو دے تینوں ساڈا پہلا سلام. مجھے لگتا ہے وہ بکواس کر رہا تھا. تو غماں والی شام اج تک مکی نہیں. اچھا پھر کیا ہے؟ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا، میں کروں گا تو بہت سخت ہوگی. شور علی تھے لائل پور میں، ہمارے پروفیسر اردو کے، انہوں نے لکھا پاکستان کے حالات پہ، جھلستے ہوئے ریگزاروں کی خاطر مہکتے ہوئے گلستاں چھوڑا ہے. واہ 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 واہ. تو آپ پاکستان کا حال کیا، ماضی کیا، تو مستقبل بھی جب تک اس ملک میں مستقبل بھی ایسا ہی ہے اور بد سے بدتر ہوگا. ہاں، اگر اس ملک سے بدی کا، شر کا، ابلیسیت کا یہ جو استحصالی درخت ہے اس کو اکھاڑ پھینکا جائے. بات سنیں، یہ کیا ملک ہے؟ نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. ملک دیکھو، 22% زمین زرعی زمین، 1% لوگوں کے پاس ہے. وہ لعنت، تم نے نام رکھا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. میں نے ایک زمانے میں سن، میرے دوست نے کہا چھوڑ یار، کیا نئی لعنت، سیڑھ کے بیٹھ جائے گا تو کہ میں جاؤں عدالت میں اس سے کہوں کہ اسلام ہے کیا، یہ اسلامی ملک ہے، اسلام کو بدنام کرنا بند کرو. تو جمہوریت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے سر؟ اس کو اچھا جمہوریت، جمہور کہتے ہیں عوام کو، عوام کا نام و نشان نہیں ہے، اس کو بند کرو. قدم قدم پہ گندگی کے ڈھیر ہیں، لوگ گندے، رویے گندے، اخلاقیات کا معیار نہیں. تو پاکستان کہاں کا ہے یہ؟ اچھا، یہ اب جب تک آپ اس ملک میں جوہری بنیادی تبدیلیاں نہیں لاتے ہیں، اور پہلی تبدیلی وہ ہوگی ملکی وسائل کو کی جوڈیشس ڈسٹریبیوشن، ملک کے وسائل کی منصفانہ تقسیم. یہ ملک ہی نہیں بنے گا تب تک، یہ شکارگاہ رہے گا کچھ لوگوں کی.